بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشرکون نہیں باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت الباب السابع عشر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین. معاف کرنا، اعوذ باللہ پڑھے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین. في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول عبداللہ لما حضرت ابا طالب الوفاة لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دونوں فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما لم أنه عنك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أيوة. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ٹھیک، چلیے مسائل پڑھ لیتے ہیں بعد میں، پہلے نصوص کو سمجھ لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مؤلف رحمہ اللہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو باب باندھا، باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین. اس آیت کے ذریعے سے یہ جو باب الباب السابع عشر 17واں باب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شروع کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے نہیں ہے. اچھا، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ ہدایت کے معنی سمجھ لیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. الہدایہ ایک معنی آتا ہے اس کا التوفیق، یعنی اچھے کام کی توفیق دینا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگانا، یہ ہدایت توفیق ہے. تو ہدایت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، یا ہدایت کے دو معنی ہیں. اور دوسرا معنی یا دوسری چیز یا دوسری قسم ہدایت ارشاد، یعنی رہنمائی کرنا. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، آپ یقیناً اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، راہ دکھلاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ جو ہدایت ہے، ہدایت ارشاد یعنی رہنمائی کرنے کی ہدایت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یہ کام ان کے بعد ان کے امتی بھی کرتے ہی رہیں گے. تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، آپ کی امت کا بھی ہے کہ آپ ہدایت ارشاد یعنی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں. باقی ہدایت توفیق جو ہے
ایک کفر سے اسلام کی راہ پر لگا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ دین کو سمجھائیں، اپنے دین کی تعلیمات کو عام کریں، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بات ہمیں جان لینا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی نبی، کوئی بھی بزرگ، یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو کفر سے اسلام کی راہ پر لگا دے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ یہ بات بتلانا مقصود ہے مؤلف رحمہ اللہ کا اس باب کو ذکر کرنے سے۔ اچھا، اس کے لیے حدیث جو انہوں نے استعمال کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے موقع پر ان کے سرانے میں تھے، قریب ہی تھے، تو ساتھ ہی ایسے موقع پر دو مکے کے بڑے سرداران قریش، جس میں ایک ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں بھی تھے، یہ دونوں کافر اور ابو طالب کے ساتھی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تو یہ لوگ بھی حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اندازہ ہوا کہ آپ کے چچا کا یہ آخری وقت ہے۔ آپ نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے میں گویا کہ حجت کے طور پر طلب کر سکتا ہوں، حجت کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ فقال له، یہ جو تثنیہ کی جو ضمیر ہے، یہ دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اس سے مراد ہے، یہ لوگ دونوں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اترغب عن دین عبد المطلب، عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو؟ تو ابو طالب کو وہاں پر جاہلیت کی گویا کہ ایک غیرت جگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ گزارش کی، ان دونوں نے پھر جو ہے یہی بات کہی کہ کیا اپنے باپ کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں؟ تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی ہو علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے ہی دین پر میں مرتا ہوں۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں، جو راوی کا بیان ہے یا جن لوگوں نے روایت کیا ہے، ان کے یہ صاف جو الفاظ ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے باوجود ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت شاق گزری، پھر بھی آپ نے کہا کہ جب تک مجھے روکا نہ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات ہدایت کے طور پر کہی گئی کہ یہ کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتی یہ بات کہ وہ اپنے مشرکوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ دار مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرے۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی اتار دی، انک لا تہدی من احببت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہ رہے تھے کہ اپنے چچا اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ تم جس کو چاہو گے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملے گی۔ تو یہ بات ابو طالب ہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور یہاں جتنے شیعہ وغیرہ ہیں یہ صرف کیا کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب لا الہ الا اللہ پڑھے تھے، یا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک بھی سنا گیا کہ ابو طالب کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب غلط بات ہے، چونکہ واضح طور پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اور صحیح حدیث میں بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارشیں ہیں اس میں سے ایک سفارش آپ کے چچا کے لیے بھی ہوگی، اور ان کے لیے سفارش یہ ہوگی کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ تو وہ عذاب کی کمی بھی ایسی ہوگی کہ وہ جو ان کو چپل پہنائے جائیں گے یا جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی وجہ سے
ان کا دماغ کھولتا ہوگا. یہ ساری چیزیں احادیث میں ثابت ہیں. اگر وہ مسلمان ہو گئے ہوتے تو پھر یہ ساری باتیں ان کے حق میں ثابت نہیں ہوتی احادیث سے. تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود ابو طالب کو ایمان نصیب نہ ہوا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. مسائل کو پڑھ لیں، اب انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. پڑھیں، مکمل کر لیں مسائل بھی. شیخ عبداللہ، ہاں سر بولیے. وہ مسائل پڑھ لیں. پھر آگے نکل گیا ہے وہ. خاموش بیٹھی. میں کچھ میں کے ڈبے میں پھینکوں. ہاں ہاں وہاں پر ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا تم لوگ علی خاموش. ارے بلی آ جائے گی. الأولى مسائل في مسائل الأولى تفسير قوله جی إنك لا تهدي من أحببت. جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسائل الأولى تفسير قوله جی الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي مسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. جی من زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك للاستدلال مبطلين الشبهة للمبتلين في ذلك للاستدلال أبي جهل في ذلك. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بخواتم لأنه لو قالها نفعته.
نفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغة صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوعها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. صلی اللہ. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر مسائل کا اب ذکر کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ. تو اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے مسائل میں، الاولی تفسیر قولہ تعالی انک لا تہدی من احببت. تو کیا بتایا ہم لوگوں نے کہ ابھی یہ تفسیر میں یہ ہدایت کی جو انک لا تہدی من احببت کہا گیا ہے، اس میں کیا ہے، دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں. صحیح ہے نا؟ ابھی ہم لوگ جب سوخی پڑھ رہے تھے اس وقت ہم لوگوں نے سن لیا کہ ہدایت اس کی دو قسمیں ہیں. صحیح ہے نا؟ ایک تو ہدایت توفیق ہے، پھر دوسرا ہدایت ارشاد ہے. تو اس پس منظر میں اس آیت کو سمجھنا چاہیے. انک لا تہدی من احببت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت توفیق. جہاں دوسری آیت کہی گئی وہ انک لا تہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ ہدایت ارشاد کے معنی میں. دوسری چیز تفسیر قولہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. مشرک اگر ہیں تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کی جائے اللہ تعالیٰ سے، کسی بھی صورت میں یہ چیز منع ہے. تیسری بات وہی المسألۃ الکبیرۃ تفسیر قولہ تعالی، تفسیر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ بخلاف ما علیہ من یدعی العلم. کہ یہ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا سے کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہیں، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی؟ کیونکہ ابو طالب شرک پر تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، کئی چیزوں کو مانتے تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توحید کا مطالبہ کیا. جب توحید کا مطالبہ کیا تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ توحید بھی مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ بالکل اس کے برخلاف ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ توحید کا مسئلہ ثابت ہوگا. یہاں اسی کو تیسری بات اور بڑے مسئلے کے طور پر اس کو واضح کیا گیا. ورنہ اگر یہ جو شرک ہے، کئی بتوں کو ماننا بھی اللہ کو ماننا سب ایک ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو جو لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مزاروں پر بھی جاتے ہیں، دیگر لوگوں کو معبود بھی بناتے ہیں، شیخ احمد بدوی کو، عبد القادر جیلانی کو، ان کو سارے لوگوں کو معبود بھی بناتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں بھی مانتے ہیں، اور ان سے اپنی ضرورتیں طلب کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو گویا کہ پورا نہیں کر رہے ہیں جو لوگ ایسے کاموں میں مبتلا ہیں. یہاں پر چوتھے مسئلے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو بہت اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چچا سے لا الہ الا اللہ کہیں. تو ابو جہل نے انکار کرانے کی کوشش کی، یعنی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بتوں کا انکار، اللہ کے علاوہ سارے معبودان باطلہ کا انکار ہے. یہ چیز وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھ لیے ہیں، اس کے باوجود ایسے مزاروں پر جاتے ہیں، ایسے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ ابو جہل اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ابو طالب کو روک رہا تھا. تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ابو جہل، اللہ ان کو غارت کرے کہ یہ لوگ اس سے بھی نادان ہیں، جتنا ابو جہل سمجھتا تھا اس سے بھی کم یہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ.
پانچویں بات کہی گئی جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، محنت، و مبالغتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ کوشش کیے، بہت زیادہ محنت کیے۔ یہ کس سلسلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا اسلام قبول کریں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور کوشش کی کہ کلمہ پڑھ لیں۔ چھٹی چیز الرد علی من زعم اسلام عبد المطلب و اسلافہ، یہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی کفر پر تھے، کیونکہ ان کو روکنے کے لیے ابو جہل نے یہی کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم کفر سے پھر رہے ہو۔ تو یہ چیز گویا کہ بیان کی یہ ابو جہل نے اور عبداللہ ابن امیہ نے کہ تم عبد المطلب کے دین سے مت پھرو، یعنی وہ کفر پر تھے، تم بھی کفر پر مرو، یہ بات وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد المطلب اور ابو طالب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا اسلام قبول کر لیے تھے، یہ سب غلط بات ہے، اس کی بات یہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز کون صلی اللہ علیہ وسلم استغفر له فلم یغفر له بل نهی عن ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب کی لیکن اس کے باوجود مغفرت نہیں کی گئی۔ دیکھیے نبی ہیں، افضل الخلق ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اس کے باوجود اپنے چچا کے لیے آپ نے مغفرت طلب کی لیکن مغفرت نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی اور لچک نہیں ہے۔ بل نہی عن ذلک، بلکہ منع بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح آٹھواں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے مضرۃ اصحاب السوء علی الانسان، یہ جو برے ساتھی ہوتے ہیں یہ اچھے کام سے روکتے ہیں، تو اس کا کتنا نقصان ہے کہ ایک انسان آخر میں بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا تو اس کو فائدہ مند ہو جاتا وہ کلمہ، لیکن چونکہ ایسے ساتھی ان کو ملے تھے کہ وہ ان کو اچھے کام سے روک رہے تھے، تو یہ برے صحبت کا نقصان ہے۔ نویں چیز یا نواں مسئلہ مضرۃ تعظیم الاسلاف والاکابر، بڑے بزرگوں کے غیر ضروری تعظیم کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اب عبد المطلب اپنی جگہ ایک انسان گزرے بڑے تھے، مکے کے سردار تھے جو بھی تھے، لیکن اب ان کی تعظیم ایسی کرنا کہ میں بھی اس کی انہی کے دین پر مروں، یہ ابو طالب نے جو احترام کیا یہ غیر ضروری احترام جس کی وجہ سے ان کی اپنی آخرت کا نقصان ہوا۔ تو یہ بات مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلاف کی بات وہاں تک مانی جانی چاہیے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ 10واں مسئلہ الشبہۃ للمبطلین فی ذلک لاستدلال ابی جہل بذلک، شبہ مبطلین کا جو باطل پرست لوگ ہیں، اس میں ان کا شبہ یہ واضح ہوتا ہے جو ابو جہل نے استدلال کیا، اترغب عن دین عبد المطلب، یعنی اگر واقعی عبد المطلب مومن ہوتے تو پھر یہاں تو اس کا جملہ ہی صحیح نہیں ہوتا، ورنہ وہ بھی کہتا کہ گویا کہ تم اسلام پر ہی مر رہے ہو۔ الشبہ للمبطلین، جو لوگ باطل پرست ہیں ان کا یہ شبہ ہے کہ کیوں تم ان کا دین چھوڑ رہے ہو، عبد المطلب کا، یہ بات 10ویں مسئلے کے طور پر انہوں نے ذکر کی ہے۔ 11 الشاہد بکون الاعمال بالخواتیم لأنه لو قالها نفعته، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، یہ بات معروف ہے کہ اعمال کا جب اختتام ہوتا ہے اسی پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اور وہی چیز اس کے حق میں لکھی جائے گی، وہی چیز، اور حدیثوں میں ہے کہ اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا انسان جس حالت میں وہ گزرے گا، جس طرح کہ خاص طور پر احرام کی حالت میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں وہ لوگ ایسے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، تو جو اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر گزرے گا تو وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ یہ آخر میں بھی اگر کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے تو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کا مطلب یہی تھا کہ اگر ابو طالب پڑھ لیتے تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا۔ آخری 12واں مسئلہ اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے التأمل فی کبر هذه الشبهة فی قلوب الضالین لأن فی القصة انہم لم یجادلوه الا بها،
مع مبالغته وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. دیکھیے یہ جو شبہ ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا، یہ شبہ ہی ان کے لیے بس قوی ہے، اور یہی کہہ کر وہ لوگ توحید سے دور رکھ سکتے تھے، ورنہ ان لوگوں کو توحید کی حقیقت کا پتہ تھا، ابو جہل کو، عبداللہ بن امیہ کو، ان لوگوں کو. اس کے باوجود ان کے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کفر اور شرک کو، بس صرف یہی شبہ کہ کیا تم باپ دادا کی دین کو چھوڑ رہے ہو. یہ جو شبہے کی بات کہہ رہے ہیں باپ دادا کی دین کو چھوڑنے کی بات، اسی کو شبہے کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کلمے کا مطالبہ کیا، ان لوگوں نے بار بار اسی کو دہرایا اور اپنے باپ دادا کے دین سے منہ نہ موڑنے کی تلقین وہ لوگ کرتے رہے. تو یہ بات اس باب سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل الخلق ہونے کے باوجود ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. یہ بات اس باب سے ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری ہدایت دینا اور توفیق دینا اور راہ راست پر لانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. اس میں کسی نبی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، گرچہ کہ وہ اپنے چچا اور رشتہ داروں کے لیے بھی وہ چاہیں خواہش کریں، اس کے باوجود یہ بات پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہ کرے. ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک اس باب کی بات ختم ہوتی ہے. نکتفی بہذا القدر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ کل سے الباب الثامن عشر پڑھتے ہیں، یہاں تک روک دیتے ہیں. آج یہاں ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ درس روک لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. یوم الاحد کو